سوئے مدینہ راہ میں سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول شریف 1439 ہجری مطابق 1 دسمبر سن 2017 عیسوی، تیسرے باب کی دوسری فصل چل رہی ہے معراج پاک کے متعلق۔ لاسٹ ویک جو بیان ہوا تھا اس میں تیسری فصل کی کچھ حصے رہ گئے تھے معراج پاک کے تعلق سے، اور کچھ بحثیں آج نئی آئیں گی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ لاسٹ ویک ہم نے بتلایا تھا کہ امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ایک مربوط اور سالڈ روایت بیان کی معراج شریف کی، اور پھر اس میں جو اور دیگر روایتیں اور دیگر راویین نے بیان کی تھیں اس کا اضافہ فرمایا۔ اسی اضافے میں سے آج کی یہ روایت بھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالانبیاء بیت المقدس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جو امامت فرمائی تھی وہ بیت المقدس میں بیت المقدس میں فرمائی تھی۔ ایک قول یہ ہے۔ پھر انہی حضرت انس کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا قاعد ذات یوم اذ دخل جبریل علیہ السلام فوقد بین کتفی فقمت الى شجرۃ فیہا مثل وقرع الطائر فقعد فی واحدۃ وقعدت فی الاخرى فنمت حتى سدت الخافقین ولو شئت لمسست السماء وانا اقلب طرفی ونظرت جبریل کأنہ حلس لاطی فعرفت فضل علمہ باللہ علی۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل امی تشریف لائے اور انہوں نے میرے موڈھے کو ہلایا تو میں سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس چلا گیا۔ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بتایا نا کہ روایتیں اس میں مختلف آئی ہوئی ہیں، اور روایتوں میں ہے کہ حضور آرام فرما رہے تھے، اس روایت میں ہے کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس درخت کے پاس چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس درخت میں جیسے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اسی طرح سے 2 گھونسلے تھے، اس میں ایک میں بیٹھ گیا اور ایک میں جبریل امی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا یہاں تک کہ مشرق و مغرب کو چھا گیا وہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میری صورتحال یہ تھی کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا، مسست السماء، آسمان کو مس کر لیتا، ٹچ کر لیتا، اور میں اپنے آنکھوں کے کنارے سے جبریل امی علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا
تو ان کی صورتحال ایسی تھی جیسے باریک پردہ آسمان سے زمین تک لٹکا ہوا ہو۔ تو میں نے اپنے اوپر جبریل امی علیہ السلام کے علم کی فضیلت کو محسوس کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت جزئی ہے، کلی نہیں ہے۔ بعض امور میں کہتے ہیں کہ اور میرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تو میں نے نور اعظم دیکھا، اور ولطا دونی الحجاب، پھر میرے پیچھے حجاب ڈال دیا گیا، اور وفرجہ الدر والیاقوت، صورتحال یہ تھی کہ اس کی کشادگی جو تھی وہ موتیوں اور یاقوت سے بھری ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی کرنی چاہی مجھ کو وحی کی۔ یہ واقعہ یہاں تک بیان کر کے انہوں نے بیان فرمایا کہ معراج پاک کے واقعے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھونسلے میں بیٹھے، وہ اوپر اٹھ گیا، پھر آسمانوں سے گزرتا رہا۔ پہلی روایتوں میں یہ ہے کہ جبریل امی تشریف لائے، ان کو لے کر کے گئے، آسمانوں سے گزارتے رہے۔ اس میں وہ بحث نہیں بیان فرمائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ لما اراد اللہ تعالی ان يعلم رسولہ الآذان جاءہ جبریل بدابۃ یقال له البراق، جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آذان سکھانی چاہیے تو جبریل امی ایک براق لے کر کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ تو براق نے اس پر سواری کے تعلق سے مشکلات پیدا کیں، تو جبریل امی نے فرمایا کہ اسکنی فواللہ ما رکبک عبد اکرم علی اللہ من محمد۔ آپ نے براق فرمایا براق ٹھہر جا، قسم ہے اللہ کی کوئی بھی بندہ تیرے اوپر رسول کریم سے زیادہ عزت والا کبھی سوار نہیں ہوا ہے، اکرم و اشرف سوار نہیں ہوا ہے۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ فرکبہا، حضور پر سوار ہوئے، حتی اتی بہا الی الحجاب الذی علی الرحمن فبینہ ہوا کذالک اذ خرج ملک من الحجاب۔ تو حضور اس براق پر سوار ہوئے اور براق لے کر کے چلا، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ رب کریم کے حجاب عظمت تک چلا گیا، وہ براق لے کر کے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ میں حجاب عظمت کے قریب تھا وہاں پہ، اسی دوران اچانک ایک فرشتہ نکلتا ہے حجاب عظمت سے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل من ھذا، حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہتے ہیں والذی بعثک بالحق انی لاقرب الخلق مکانا وان ھذا الملک ما رأیتہ منذ خلقت قبل ساعتی ھذی۔ قسم ہے اس ذات پاک کی یا رسول اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مرتبے کے اعتبار سے قریب ہوں، لیکن جب سے میں پیدا کیا گیا تب سے میں نے آج تک اس فرشتے کو نہیں دیکھا تھا، آج اس وقت پہلی بار اس کو دیکھ رہا ہوں میں۔ فقال الملک اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فرشتے نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پردہ عظمت سے حجاب عظمت کے پیچھے سے رب کریم نے ارشاد فرمایا صدق عبدی انا اکبر انا اکبر، میرے بندے نے سچ کہا ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ واقعہ اصل میں یہ ہے، آپ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نماز فرض ہوئی ہے معراج میں، معراج ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، اور نماز کی آذان کی مشروعیت جو ہے ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ اب یہاں جو حدیث پاک یہ نقل کر رہے ہیں، اس حدیث پاک میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جبریل امی علیہ السلام
حضور کے ساتھ ہیں، آگے چلے گئے اور حجاب عظمت تک پہنچے، اور وہاں پہ ایک فرشتہ نکلتا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل سے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب سے پیدا کیا گیا ہوں پہلی بار اس فرشتے کو دیکھ رہا ہوں میں۔ پھر اس فرشتے نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حجاب عظمت کے پیچھے سے آواز آئی، رب کریم فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اس طرح سے وہ بندہ آذان کے کلمات کو ریپیٹ کرتا رہا، اور حجاب عظمت سے اس کے ہر ایک لفظ کے، ہر ایک آذان کے جو کلمات ہیں اس کلمات کے کا جواب ملتا رہا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آذان نماز کے ساتھ ہی اتری ہے۔ یہ ایک بات ہی بتانا چاہتے ہیں، جبکہ مشہور ترین روایت جو اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے وہ دارقطنی وغیرہ میں بیان کی گئی، مسلم وغیرہ میں، کہ حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی رسول ہیں، وہ جو ہے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، معاملہ یہ تھا، بخاری کی روایت میں آیا ہوا کہ ہجرت سے پہلے آذان نماز فرض ہوئی، پھر 1.5-2 سال ادھر گزرا، اس کے بعد پھر حضور ہجرت فرما کر کے مکہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں کافی دن گزرا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے کہ کوئی ایسا سمبل اور سائن ہو کہ اس کو استعمال کیا جائے اور لوگ نماز کے لیے وقت پر جمع ہو جایا کریں۔ تو بہت ساری باتیں اس میں بیان کی گئیں۔ قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، کچھ لوگوں نے کہا کہ جس طرح سے نصارہ ناقوس بجاتے ہیں اس طرح سے ناقوس بجایا جائے، وہ منہ میں ڈال کر کے چیختے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اتخذوا بوقا، قال بعضهم بوقا مثل بوق اليهود، کسی نے کہا کہ جس طرح سے یہودی لوگ بوق ایک قسم کا وہ بھی آواز نکالنے والا باجا ہوتا ہے، بجاتے ہیں، اس طرح سے بجاؤ۔ تو بات طے نہیں ہو پا رہی تھی، کسی نے کہا کہ آگ جلاؤ، کسی نے کچھ، بات طے نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اپنا، کہتے ہیں کہ اذ سمع عبداللہ ابن زید ابن ثعلبہ الخزرجی النداء فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن زید ابن ثعلبہ خزرجی نے حضرت ندائے آواز کی، آذان کی آواز سنی تو نکل کر کے اپنے گھر سے باہر آئے، یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہی میں آذان عطا فرمائی گئی۔ بہرحال تو مسئلہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ دارمی کی روایت ہے، دارقطنی کی روایت ہے کہ اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن زید حضور کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ آج رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے کہ ایک آنے والا آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوق ٹائپ، باجے کے ٹائپ کا تھا، ناقوس کے ٹائپ کا تھا، جس کو پھونک کر کے آواز نکالتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ تم اسے بیچو گے فرشتے سے، وہ جو خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کو۔ دارقطنی کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں سویا نہیں تھا، آنکھ کر رہا تھا، نہ سو رہا تھا نہ جگ رہا تھا، دونوں کے درمیانی حالت تھی۔ اس صورت میں نے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا تم اس ناقوس کو بیچو گے؟ اس نے کہا ما تصنع ھذا، تو اس کا کرے گا کیا؟ تو کہا کہ ندعو بہ الصلاۃ، ہم اس کے ذریعہ لوگوں کو بلائیں گے نماز کے لیے، ہم اس کو بجائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ
نماز کا ٹائم ہے، چلو نماز کے لیے چلیں۔ تو اس شخص نے کہا اولا ادلک علی خیر من ذلک، میں تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ تقول، یہ کہو اللہ اکبر اللہ، پوری اذان سنائی، پوری اذان، اور انہوں نے اس کو یاد بھی کر لیا خواب ہی میں۔ خیر صبح سویرے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا خواب سچ ہے، بلاؤ بلال۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اچھی بھی تھی، بلند بھی تھی۔ بلایا گیا ان کو، فرمایا کہ ان کلمات کو عبداللہ بلال کو سکھا دو۔ بلال حبشی نے ان کلمات کو سیکھا اور کھڑے ہو کر کے اذان پڑھنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے سنا اپنے گھر میں، تو کہتے ہیں کہ وہ دوڑتے گھر سے نکلے، ان کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی، اور حضور کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، فرمایا یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ علامہ جو ہے شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں امام غزالی کے حوالے سے کہ وفی وسیط الغزال انہ را هذه الرؤيا بضعۃ عشر رجلا، کہ اس خواب میں آذان کے اس واقعے کو 10 آدمیوں سے زیادہ نے دیکھا تھا کہ کوئی فرشتہ آ کر کے اور یہ کلمات بلند آواز سے کہہ رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ اس وقت سے وہ آذان کی شروعات ہوئی ہے، اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ معراج میں پیش آ رہا ہے، تو اب اس کی توجیح کی گئی۔ علامہ خفاجی بیان فرماتے ہیں کہ پہلا واقعہ ضعیف ہے اور دوسرے واقعے کی روایتیں زیادہ قوی ہیں۔ اس بنیاد پر مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد اب جا کر کے آذان کی مشروعیت ہوئی ہے، آذان شروع ہوئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثم اخذ الملک بید محمد فقدمه فاقام اہل السماء فیہم آدم و نوح۔ اب دیکھیں یہاں وہ اختلاف جو پہلی روایت سے ہے۔ پہلی روایت میں یہ تھا کہ حضور نے مسجد اقصی میں لوگوں کی امامت کی، لیکن اس روایت میں حضرت انس کی روایت میں آیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ پھر فرشتے نے آسمان پر حضور کا ہاتھ پکڑا اور سارے نبیوں اور سارے ملائکہ کے سامنے آگے کر دیا، اور حضور نے ان سب کی امامت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد معراج پاک کے تعلق سے کچھ بحثیں ہیں، اس کو امام قاضی عیاض بیان فرما رہے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ علماء کے درمیان اور محدثین فقہا کے درمیان بھی یہ بحث کی گئی ہے کہ کیا حضور کی معراج جسم کے ساتھ تھی کہ خالی روح کے ساتھ تھی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور کی معراج جگتے ہوئے ہوئی ہے کہ سوتے ہوئے ہوئی ہے؟ تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا حضور نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ یہ ساری بحثیں اس میں سمیٹی گئی ہیں۔ تو پہلی بحث انہوں نے شروع کی ہے، کہتے ہیں ثم اختلف السلف والعلماء هل كان اسراؤه بروحه او جسده على 3 مقالات، کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور کی معراج جو ہوئی ہے، یہ اسراء کا جو واقعہ ہوا ہے حضور کے روح کے ساتھ تھا کہ آپ کے بدن اقدس کے ساتھ، کہ صرف حضور کی روح عرش کو تک گئی ہے اور دیکھ کر کے چلی آئی ہے، یا خود حضور کا بدن پاک بھی گیا ساتھ ساتھ؟ کیا بات ہے، یہ بحث چھڑی ہے یہاں پہ، اور یہ سننے کے لائق ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ حضور کی جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، جس کو معراج جسمانی کہا جاتا ہے، بلکہ یہ روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ وَأَنَّهُ رُؤْيَا فِي مَنَامٍ مَعَ اتفاقہم، اور یہ حضور کا خواب نیند کے عالم میں تھا، اور اس پر ان کے قول کے مطابق لوگوں نے اتفاق کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب ایک ٹیکنیکل بحث
اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج بیداری میں نہیں، جسم کے ساتھ نہیں، بلکہ نیند میں اور روحانی ہوئی ہے، خواب کے ذریعہ ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان رؤیا الانبیاء حق و وحی، کہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں اور حق ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے اوپر، جو رسولوں کے اوپر جو وحی اترتی تھی، اس وحی کی کئی کیفیت بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک کیفیت یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ انبیاء کرام و مرسلین اعظام کو اللہ تعالیٰ جو خواب دکھاتا ہے، ان کے خواب سچ ہوتے ہیں اور وہ وحی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ آدمی کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اگر سچا خواب ہے۔ وہ آدمی کا سچا خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، سچا خواب اگر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کی طرف، اس قول کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج نیند کے حالت میں تھی، روحانی تھی، اس پر ان لوگوں نے جو دلیل دی ہے وہ صرف یہ کہا ہے کہ اس کو امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول کیا ہے اس کا، اور ایک قول حضرت حسن کا بھی مشہور ہے، لیکن دوسرا قول حضرت حسن کا اس کے خلاف بھی گیا ہے، اور اس پر دلیل پیش کی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ میرے حبیب وہ ہم نے جو تم کو خواب دکھایا وہ لوگوں کی آزمائش کا خواب تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی قول کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسم کے ساتھ نہیں تھی بلکہ خواب میں تھی اور روحانی تھی، معراج روحانی اور معراج منامی تھی۔ ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے، دماغ میں رکھیے گا اس کو۔ کہتے ہیں کہ اور دوسرا اس پر پھر ایک اور دلیل دی ہے اس میں کہ ترمذی کی روایت ہے وما حكوا عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیداری میں تھی، جسم کے ساتھ تھی، کہ خواب میں تھی، روحانی تھی، یہ بتائیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما فقدت جسد رسول اللہ، قسم خدا کی میں نے حضور کے بدن پاک کو گم نہیں پایا۔ حضور تو میرے بستر پاک پر لیٹے ہوئے تھے، وہ تو گئے ہی نہیں کہیں پہ۔ تو اتنی بڑی دلیل کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیں کہ حضور میرے بستر سے غائب ہی نہیں ہوئے، تو پھر یہ کون تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ معراج خواب میں اور روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی؟ دنیا مان لے گی۔ مگر پھر ان کے اس قول پر تاریخی حیثیت سے بحث کی گئی۔ پھر بحث کیا ہے؟ سنیں کان کھول کر کے۔ بحث یہ ہے کہ معراج پاک جو ہوئی ہے وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہجرت سے 1 یا 1.5 سال پہلے ہوئی ہے۔ نماز کا تحفہ اس میں دیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ پوائنٹ دماغ رکھیے گا، معراج کب ہوئی ہے؟ ہجرت سے 1 یا 1.5 سال پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ واللہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور کے جسم پاک کو اپنے بستر سے گم نہیں پایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پتہ چلا کہ کسی اور واقعے کی طرف سیدہ عائشہ کا اشارہ ہو رہا ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 37 بار معراج عطا فرمائی گئی ہے۔ ایک بار جسم و
بیداری کے عالم میں، اور بقیہ جو ہے وہ خواب کے عالم میں۔ تو خواب کے عالم کا واقعہ بیان کر رہی ہے وہ، اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، ابھی وہ ان کے عقد میں آئی ہی نہیں ہے، رخصتی ہوئی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے رسول پاک کے جسم کو غائب نہیں پایا؟ معلوم ہوا کہ وہ کسی اور واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد اور دوسرا قول اس میں وقول انس وهو نائم في المسجد الحرام وذكر القصه ثم قال في اخرها فاستيقظت وانا بالمسجد۔ ایک قول اور نقل کیا گیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کی روایت میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب بیدار ہوا تو مسجد حرام میں تھا۔ تو یہ بھی لوگوں نے دلیل میں پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے وہ روح کے ساتھ ہوئی تھی، خواب میں ہوئی تھی، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اتنی دلیل دی ہے ان لوگوں نے اپنی۔ اب وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسم کے ساتھ بیداری کے عالم میں ہوئی ہے، اس کی دلیل ملاحظہ فرمائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَذَهَبَ مُعَظَّمُ السَّلَفِ وَالْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ أَنَّهُ إِسْرَاعٌ بِالْجَسَدِ وَفِي الْيَقْظَةِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اسلاف کرام، بڑے بڑے مسلمانوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک جسم کے ساتھ، یعنی اسرا سفر جو یہ جسم کے ساتھ اور بیداری کے عالم میں تھی، اور یہی حق ہے، اور اس کے قائلین کی تعداد 21 ہے، نام گرایا ہے اس کا۔ بیان کرتے ہیں، ایک طرف سے بیان کرتے ہیں کہ وہ قول ابن عباس و جابر و انس و حذیفہ و عمر و ابی ہریرہ و مالک ابن صعصع و ابن حبت و ابی حبت البدری و ابن مسعود و الضحاک و سعید بن جبیر و قتادہ و ابن مسیب و ابن شہاب و ابن زید و الحسن و ابراہیم و مسروق و مجاہد و عکرمہ و ابن جریج۔ یہ 21 لوگوں کا نام بیان کیا ہے، گن لیجیے آپ بھی۔ یہ 21 بڑے بڑے اکابر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی معراج جسم کے ساتھ بیداری کے عالم میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس، سبحان اللہ، حضرت جابر مشہور صحابی رسول، حضرت انس، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن صعصع، حضرت ابو حبہ بدری، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت ضحاک، حضرت سعید بن جبیر، حضرت قتادہ، حضرت ابن مسیب، حضرت ابن شہاب، حضرت ابن زید، حضرت حسن، حضرت ابراہیم، حضرت مسروق، حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ اور حضرت ابن جریج۔ اس میں اوپر کے لوگ صحابی ہیں اور نیچے کے لوگ تابعی ہیں۔ اتنے لوگوں نے اس بات پر خیال ظاہر کیا ہے اور یقین رکھا ہے، اعتقاد رکھا ہے کہ حضور کی معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، بیداری میں ہوئی ہے۔ اب اس کی دلیل ملاحظہ فرمائیے، اسی کو بیان کر کے بات روک دے گی پھر اس کے بعد۔ اس کی دلیل ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ وَهُوَ دلیل قول عائشہ وَهُوَ قول الطبری وابن حنبل وجماعت من المسلمین وَهُوَ قول اکثر متاخرین من الفقہاء المحدثین المتکلمین المفسرین، کہ یہی قول حضرت عائشہ، امام ابن جریر طبری، امام احمد بن حنبل اور مسلمانوں کی جماعت کا، اور اکثر متاخرین فقہاء کا اور محدثین کا، متکلمین مفسرین، سب کا قول یہی ہے۔ اچھا، تیسرا قول اس میں بیان کیا ہے۔ تیسرے قول کو روک کر کے ہم بیچ والے قول کی وضاحت کریں گے تھوڑی سی۔ ان کا کہنا یہ ہے، یہ حضرات جو اس کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج شریف ہوئی ہے، وہ معراج بیداری کے عالم میں ہوئی ہے اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام قاضی اعجاز فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ معراج پاک جسم کے ساتھ ہوئی ہے،
روح کے ساتھ ہوئی ہے، بیداری کے عالم میں ہوئی ہے، اور اس پورے واقعے پر کسی طرح کا کوئی استحالہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جو محال نہیں ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اذ لو کان مناما لقال بروح عبدہ ولو یقل بعبدہ وقولہ تعالی۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر روح کے ساتھ سیر ہوئی ہوتی تو قرآن پاک میں عبدہی کے بجائے ہوتا بے روح عبدہی، اپنے بندے کی روح کے ساتھ سیر کرائی۔ پہلی بات یہ، اور چونکہ یہ بیان نہیں کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ عبد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہوا کرتا اس کو روح، اس کو عبد بولتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر روح کے ساتھ ہوئی ہوتی تو جو سورہ نجم شریف میں فرمایا گیا کہ ما زاغ البصر وما طغی، کہ نہ آنکھ بہکی اور ما زاغ البصر وما طغی، اور نہ حد سے آگے بڑھی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں ہوتی۔ محسوس پتہ چلا یہ کہ آنکھ کا بہکنا، حد سے بڑھنا، یہ حصی طور پر ہوا کرتا ہے، خواب کے ذریعہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ خواب میں ایسی کوئی پابندی، ایسی کوئی قید لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ جب لگائی جائے گی تو حصی طور پر ہو، اس پر یہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ اپنی آنکھ کو بند رکھیے، کم دیکھیے، ادھر دیکھیے، یہ حصی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَمَا كَانَتْ فِيهِ آيَةٌ وَلَا مُعْجِزَةٌ وَلَمَا اسْتَبْعَدَهُ الْكُفَّارُ وَلَا كَذَّبُوا فِيهِ وَلَا ارْتَدَّ بِهِ الضُّعَفَاءُ مِنْ أَسْلَمَ وَافْتَتَنُوا بِهِ إِذْ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمَنَامَاتِ لَا يُنْكَرُ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ خواب میں تھی، تو پہلی بات یہ ہے کہ نمبر ایک، یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہوتی، نہ معجزہ ہوتا، اس لیے کہ خواب میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے۔ اور جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ معراج پاک حضور کا عظیم ترین معجزہ ہے، اللہ کی عظیم ترین نشانی ہے، آیت ہے یہ۔ تو نہ آیت یہ ہوتی، نہ معجزہ ہوتا، اور نہ کافر اس کو انکار کرتے۔ کیوں انکار کیا تھا؟ کہ بھائی یہ امپاسبل بات کر رہے ہو آپ، کہ یہاں سے مکہ مکرمہ سے اقصیٰ تک گئے اور اقصیٰ سے آسمانوں پر، پھر آسمانوں سے عرش اعظم وغیرہ ہو کر کے پھر واپس چلے آئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا انکار نہیں کرتے وہ لوگ۔ خواب میں تو آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہ جب یہ معراج پاک کے واقعے کی شہرت ہوئی تو کچھ نئے مسلمان جو ابھی ایمان لائے تھے، انہوں نے اس کو نہ مان کر کے مرتد ہو گئے۔ وہ مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر جائے، تو مرتد ہو گئے تھے وہ لوگ۔ کہہ رہے ہیں اگر ایسی بات تھی تو ان کو مرتد نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے خواب تو خواب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور نہ تو مسلمان اس طرح سے فتنے میں مبتلا ہوتا، اور اس قسم کی باتیں تو خواب میں ہوتی، لوگ انکار نہیں کرتے اس کا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں کب کرتے ہیں؟ جبکہ یہ باتیں اگر یہ بیان کیا جائے کہ صاحب نے یہ تو فزیکلی ہوئی ہیں، بدن کے ساتھ ہوئی ہیں، ریئلی ہوئی ہیں، وہاں تک گیا تھا، تب آپ انکار کرتا ہے اس کا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اور یہ ساری باتیں جو روایات میں گزری سے پہلے کہ جبریل امی کا براق لانا، براق لانے کے بعد پھر اس پر سواری کرنا، اور پھر آسمانوں پر چڑھنا، اور پھر فرشتے کا پوچھنا کہ کون ہے تمہارے ساتھ، کون ہے، بلایا گیا ہے کہ خود ہی آیا ہے، کیسے ہے، دروازہ کھولا گیا۔ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں روحانی طور پر ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اب روحانی طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری روح مدینہ منورہ میں ہے، کوئی استعارہ نہیں ہے۔
ہماری روح مکہ مکرمہ میں طواف کر رہی ہے، کوئی استحالہ نہیں ہے۔ استحالہ امپاسبلٹی وہاں بنا کرتی ہے جب فزیکلی کوئی چیز ہوتی ہے، اور واقعی معراج میں جو لوگوں نے انکار کیا تھا اسی بدنی اور واقعی معراج ہونے پر انکار کیا تھا ان لوگوں نے۔ اچھا، اور پھر حضور کا یہ فرمانا بعض روایتوں میں جایا ہوا ہے کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کے بعد مجھ کو آسمانوں پر لے گیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے حتیٰ ظہرت بمستوی اسمع فی صریف الاقلام، کہ میں چلتے 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 عرش کے برابر پہنچ گیا۔ فرشتے جو تقدیرات لکھ رہے تھے، ان تقدیرات لکھنے والے قلموں کی جو آواز آ رہی تھی میں نے اس کو سنا، میں سن رہا تھا وہاں پہ۔ یہ سب خواب میں نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا، اب یہاں سے ایک روایت ہے کہ وعن الحسن فی بین انا نائم فی الحجر جاءنی جبریل فحمدنی بعقبہ فقمت فجلست فلم ارى شيئا فعدت لمضجعي ذكر ذلك ثلاثا فقال في الثالثة فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کی روایت میں ایک اور بات آئی ہوئی ہے کہ میں حجر اسود کے پاس، ایک قول یہ ہے، حجر اسود کے پاس میں سویا ہوا تھا، جبریل امین آئے تو مجھ کو جھجوڑا، میں اٹھا، پھر بیٹھ گیا، میں نے ان کو دیکھا نہیں، پھر میں سو گیا۔ تو اس طرح سے 3 بار مجھ کو جو ہے وہ انہوں نے جھجوڑ کے جگایا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ تیسری بار مجھ کو انہوں نے میرے بازو کو پکڑا اور مجھ کو لے کر کے مسجد کے دروازے پر آئے، تو اچانک وہاں ایک جانور تھا براق، اس پر سواری کرایا۔ یہ بھی ایک اضافہ ہے اس معراج کے واقعے میں۔ اب یہاں ایک بحث اٹھا رہے ہیں یہ کہ حضرت ام ہانی کی روایت ہے کہ ما اسریہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو فی بیتی تلک اللیلہ صلی العشاء الاخرہ ونام بیننا فلما کان قبیل الفجر احبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یعنی سیر سماوات کرائی گئی تو اس وقت وہ میرے گھر میں اس رات تھے، عشاء آخر پڑھ چکے تھے۔ عشاء کا اطلاق مغرب اور عشاء دونوں پر ہوتا ہے۔ جب عشاء آخر بولی جائے گی تو جس کو اپنی زبان میں عشاء کہتے ہیں وہی، اور اگر عشاء آخر نہ کہا جائے تو اس سے مراد مغرب ہوا کرتی ہے۔ عشاء آخر پڑھ چکے تھے، کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے بعد وناما سو گئے، بیننا فلما کان قبیل الفجر، پھر فجر سے تھوڑا پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فلما صلی الصبح، انہوں نے صبح کی نماز پڑھ لی، وصلینا، ہم کو نماز پڑھائی۔ قال یا ام ہانی، اے ام ہانی، لقد صلیت معکم العشاء الاخر کما رأیت بهذا الوادی ثم جئت بیت المقدس فصلیت فیہ ثم صلیت الغداۃ معکم الآن کما ترون۔ یہ ام ہانی، میں نے تیرے ساتھ نماز پڑھی، تم لوگوں کے ساتھ پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے اس وادی یعنی مکہ مکرمہ کو دیکھا، پھر بیت المقدس چلا گیا، پھر وہاں بھی میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے کل دوسرے دن کی بھی نماز پڑھی تم لوگوں کے ساتھ، اور اب تمہارے ساتھ نماز پڑھے دیکھ رہی ہوں۔ کہہ رہے ہیں ھذا بین فی انہ بجسمہ، یہ پورا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم کی جو معراج ہوئی تو جسم پاک کی ہوئی تھی۔ اب یہاں ایک بحث اٹھائی انہوں نے، بحث اٹھائی ہے، بڑی پیاری بحث اٹھائی ہے۔ بحث یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء آخر پڑھ لی تھی اور پھر فجر کی نماز پڑھی، حالانکہ ابھی معراج پر جا رہے ہیں اور نماز اب فرض ہو رہی ہے۔ کیا سمجھایا؟ ابھی معراج پر جا رہے ہیں اور نماز اب فرض ہو رہی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اب مقرر ہو رہی ہے۔ اور اس واقعے میں ام ہانی کی اس روایت میں کیا ہے کہ عشاء پڑھی تھی اور صبح کی نماز سے پہلے چلے آئے، فجر کی نماز پڑھی۔
تو وہ کون سی نماز تھی؟ سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہاں، حضور پر اس نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے بھی نمازیں حضور پڑھا کرتے تھے، آپ کے ماننے والے فالورز جو تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان قبل الاسراء کانت صلاتان صلاۃً قبل طلوع الشمس و صلاۃً قبل غروبها، معراج کی رات تشریف لے جانے سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کے اوپر 2 وقت کی نماز مقرر تھی اس وقت۔ وہ 2 نمازیں کون تھیں؟ ایک نماز یہ تھی کہ سورج کے نکلنے سے پہلے ایک نماز پڑھی جاتی تھی اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے ایک نماز پڑھی جاتی تھی، یہی 2 نمازیں تھیں، حاشی میں لکھا ہے۔ بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بحثیں ہیں کہ نماز پڑھی اور یہ وہ، تو خواب میں تو نماز کون پڑھتا ہے خواب میں؟ یہ ساری باتیں فزیکلی ہیں۔ اچھا صاحب، اب خاص اس حدیث کا معارضہ جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے جسم پاک کو بستر سے گم نہیں پایا۔ اس حدیث کا ایک دم معارضہ دوسری حدیث پاک براہ فرمائیے، پوری حدیث۔ وعن ابی بکر من روایت شداد بن اوس عنہ قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری به طلبتک یا رسول اللہ البارحۃ فی مکانک فلم اجدک فاجابہ ان جبریل علیہ السلام حملنی الی المسجد الاقصی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ قول ہے حضرت شداد ابن اوس کی روایت سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ، جس رات آپ کو سیر سماوات کرائی گئی تھی، گزشتہ رات لاسٹ نائٹ میں نے آپ کو تلاش کیا مگر پایا نہیں میں نے۔ بالکل اپوزٹ ہے اس کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا جسم مبارک بستر سے گم نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لاسٹ نائٹ گزشتہ رات میں آپ کے ہاں آیا، میں نے آپ کو تلاش کیا مگر آپ کو پایا نہیں میں نے۔ تو اگر خالی روح گئی تھی تو حضور تو تھے وہاں پہ۔ کہہ رہے ہیں کہ طلب تو کہ رسول اللہ فی البارحۃ فی مکانک، آپ کی جگہ پر، فلم اجدک، میں نے پایا نہیں۔ فاجابہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جواب دیا کہ جبریل امی تشریف لائے تھے، وہ مجھ کو یہاں سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ تو اگر یہ بدنی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی، تو ابوبکر صدیق کا یہ کہنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ معراج، وہ واقعہ کوئی اور ہے اور یہ واقعہ کوئی اور ہے۔ اس کو یاد رکھیے، نہ آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کی روایت کا بھی انکار نہیں، اور یہ جو حضرت شداد بن اوس کے ذریعہ صدیق اکبر کی روایت کے ذریعے صدیق اکبر کو نقل کیا گیا ہے، اس کا بھی انکار نہیں۔ میں نے بتایا نہیں کہ وہ واقعہ کسی اور، وہ حدیث وہ قول کسی اور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ حدیث کسی اور واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، دونوں حق ہیں۔ اچھا صاحب، وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلیت لیلۃ اسری بی فی مقدم الجیش مسجدی ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث۔ حضرت عمر فاروق کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس رات سیر کرائی گئی مجھ کو، میں نے اس رات نماز پڑھی۔ کہاں پہ؟ مسجد کے اگلے حصے میں، یا نماز پڑھائی میں نے اگلے حصے میں۔ پھر میں وادی صخرہ میں داخل ہوا بیت المقدس میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے
کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں 3 پیالے ہیں۔ وہ 3 پیالے کون تھے؟ دودھ، پانی اور شراب۔ تو حضور نے دودھ کا پانی پیالہ پی کر کے پیا تو جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو حاصل کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر روحانی معراج تھی تو یہ کیا مطلب ہے کہ میں مسجد کے اندر گیا، اس کے بعد پھر جبریل امی کو دیکھا کہ فرشتہ پیالہ لیے کھڑا ہوا ہے، 3 پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو خوابوں کی بات نہیں ہوا کرتی ہے، سب فزیکلی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب جسمانی باتیں ہیں یہ سب۔ آپ اس کے بعد کنکلوژن پیش کیا امام قاضی اعظم نے، وَهَذِهِ التَّصْرِيحَاتُ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلَةٍ، یہ ساری تصریحات وہ ہیں جس میں کوئی استحالہ، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، ہر ایک ممکنات میں سے ہے اس میں۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر حضرت ابو ذر کی روایت میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی چھت پھاڑی گئی اور میں مکہ مکرمہ میں تھا، جبریل ابھی تشریف لائے، میرے سینے کو کھول دیا، پھر پانی سے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کے معراج میں لے گئے۔ تو اگر یہ خالی خواب کی بات ہوتی تو اس میں اتنا واویلا تھوڑی ہوتا۔ یہ باتیں تو ساری کی ساری جسمانی طور پر تھی جبھی تو ہوئی۔ وان انس اوتیت فانطلقوا بی الی زمزم فشرح عن صدری، یہ قول پہلے گزر چکا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد رأیتنی فی الحجر وقریش تسألنی عن مسرایا فسألتنی عن اشیاء لم اثبتها فکربت کربا ما کربت مثله قط فرفعه اللہ لی انظر الیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب میں لوٹ کر کے معراج سے واپس آیا مکہ مکرمہ میں تو قریش کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے مجھ سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ جس نے مجھ کو پریشان کر دیا، اس کو پریشان کر دیا۔ لم اثبتها، وہ باتیں پوچھی جو میں نے محفوظ نہیں رکھی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کہیں جاتا ہے، اب کوئی آدمی اگر آئے یہاں پہ مسجد النور، میں ویسے ہی سال سے یہاں پڑھا رہا ہوں، اگر باہر نکل کے چلا جاؤں اور مجھ سے کو آپ پوچھیں تو موٹی موٹی تو باتیں بتا سکتا ہوں میں، لیکن اگر آپ اس کے سارے گوشوں کو مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں تو میں نہیں بتا پاؤں گا، حالانکہ زندگی میری گزر گئی اسی میں۔ تو حضور تو ابھی تشریف لے گئے، طویل سفر ہے، تیز سفر ہے، مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، آسمانوں پر گئے، گزرتے چلے گئے، واپسی میں جب بتایا تو اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ لم اثبتها، وہ باتیں محفوظ نہیں تھی مجھ کو، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ فرفعہ اللہ لی انظر الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں اس کو دیکھ دیکھ کر کے جواب دیتا رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، حدیث پاک ہے، اسرا کی حدیث میں آیا ہے کہ انہ قال ثم رجعت الى خدیجہ وما تحولت عن جانبها، میں جب لوٹ کر کے آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کروٹ بھی نہیں لے سکی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں اس بستر سے اٹھ کر کے گیا تھا، یہاں سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ گیا، بیت المقدس، وہاں سے پھر سیر سماوات کرتا ہوا حجابات عظمت تک پہنچا، ساری چیزیں مشاہدہ کی، جنت اور دوزخ کو دیکھا، لوٹ کر کے پھر آیا تو دیکھا خدیجہ الکبریٰ جس کروٹ لیٹی تھی اسی کروٹ پر تھی۔ اب یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور کے معجزوں میں سے 2 ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جو اس سے پہلے کسی اور کو دیا ہی نہیں گیا، ایک قرآن پاک کا معجزہ اور ایک معراج پاک کا معجزہ۔
یہ بحث تھی معراج کے اوپر جو بعض سوالات تھے۔ اگلا جو ہے بحث جس میں کریں گے امام قاضی اعجاز، جن حضرات نے معراج کو روحانی مانا ہے ان کی دلیلوں کا رد کریں گے اور اپنی دلیل کو مزید قوی بنا کر کے پیش کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ 2 ہفتے کے بعد ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم شفا شریف کے بیانات میں اگر ترجمانی میں، تشریح و توضیح میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا اللہ اسے معاف فرما دے، اور شفا شریف کے روحانی عکس و فیوز سے ہمارے دلوں کو پر نور فرما، عشق مصطفیٰ ہماری خمیر میں اتار دے، عشق مصطفیٰ ہمارے دل کو روشن کرتا رہے، اور الہ العالمین عشق مصطفیٰ اور عشق الہی میں ہماری زندگی گزر جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا